بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آپ سن رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بک ریڈنگ۔ آج ہم جس کتاب کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے تاریخ سلطنت عثمانیہ، جسے دولت عثمانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہم اس کی جلد اول پڑھ رہے ہیں جسے ڈاکٹر محمد عزیر نے لکھا ہے۔ ہم اس کا چیپٹر اور خان پڑھ رہے ہیں۔ مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ اور خان پاشا علاؤدین پہلے عثمانی ترک ہیں جسے پاشا کا خطاب ملا۔ اس کے بعد یہ خطاب اور خان کے سب سے بڑے لڑکے سلمان کو دیا گیا۔ شروع میں پاشا کا خطاب عثمانی فرمانروا کے بڑے لڑکے کے لیے مخصوص تھا، لیکن مراد اول کا بڑا لڑکا چونکہ باغی ہو گیا تھا اور بقیہ لڑکے اس وقت نابالغ تھے، اس لیے مراد نے یہ خطاب قرہ خلیل کو دیا۔ اس کے بعد ولی عہد کی تخصیص جاتی رہی اور بڑے بڑے فوجی اور ملکی عہدیداروں کو بھی یہ خطاب دیا جانے لگا۔ اسی طرح وزارت کا عہدہ بھی علاؤدین کے بادشاہی خاندان سے نکل گیا۔ نائکومیڈیا اور نائسیا کی فتح۔ اور خان نے اپنی حکومت کے پہلے ہی سال یعنی 726 ہجری مطابق 1326 عیسوی میں نائکومیڈیا پر قبضہ کر لیا۔ بروسا چند مہینے قبل فتح ہو چکا تھا۔ سلطنت بازنطینی کے ایشیائی مقبوضات میں اب صرف ایک ہی بڑا شہر نائسیا رہ گیا تھا، جو اپنی عظمت اور اہمیت کے اعتبار سے قسطنطنیہ سے دوسرے درجے پر تھا، اور خان نے اس کا بھی محاصرہ شروع کیا اور 730 ہجری بمطابق 1330 عیسوی میں اسے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اور خان نے ناسیا کے باشندوں کو اجازت دے دی تھی کہ اگر چاہیں تو اپنا تمام مال و اسباب لے کر کسی دوسرے شہر میں چلے جائیں، لیکن بروسا کے باشندوں کی طرح یہ لوگ بھی بکثرت اسلام میں داخل ہو گئے اور اپنے وطن میں ہی مقیم رہے۔ کراچی پر قبضہ۔ 734 عیسوی 1333 عیسوی میں ترکی ریاست کراچی کے امیر نے انتقال کیا۔ اس کے بڑے لڑکے نے تخت پر قبضہ کر کے اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کرا دیا، اور خان چھوٹے لڑکے کا طرفدار تھا۔ اس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے وہ کراچی پر حملہ آور ہوا۔ بڑا لڑکا شکست کھا کر بھاگ گیا اور 737 ہجری مطابق 1336 عیسوی میں پوری ریاست پر اور خان کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد اور خان نے اناطولیہ کے شمالی مغربی گوشہ کی چند اور چھوٹی چھوٹی ترکی ریاستیں بھی عثمانی مقبوضات میں شامل کر لیں۔ کراچی اور ان دوسری ترکی ریاستوں کی آبادی زیادہ تر ترکوں پر مشتمل تھی، لیکن ساحلی علاقوں میں خاص تعداد یونانیوں کی بھی تھی، جنہوں نے بروسا اور ناسیا کے اکثر باشندوں کی طرح اسلام قبول کر لیا۔ زمانہ امن کے کارنامے۔ ان فتوحات کے بعد تقریباً 20 سال تک کسی جنگ کی نوبت نہیں آئی، اور خان پوری توجہ کے ساتھ ملکی اور فوجی آئین کی تنظیم اور تکمیل میں مصروف رہا۔ اس نے تمام ملک میں امن و امان قائم کیا، مسجدیں، مدرسے اور افواہ عامہ کی مختلف شاندار عمارتیں بنوائیں۔ بروسا میں ایک نہایت عالی شان مسجد، ایک بڑا مدرسہ اور ایک شاہی ہسپتال تعمیر کرایا۔ بڑے بڑے فضلاء اور اہل کمال کو طلب کیا، اور بروسا کی شہرت اتنی پھیلی کہ ایرانی اور عربی طلباء علوم مشرقیہ کے قدیم مدرسوں سے آ کر وہاں تعلیم حاصل کرنے لگے۔ ناسیا میں بھی ایک مسجد تعمیر کی اور اس کے متصل ایک مدرسہ قائم کیا، جو دولت عثمانیہ کا پہلا مدرسہ تھا اور بہت مشہور ہوا۔ اسی شہر میں اور خان نے غریبوں کے لیے پہلا لنگر خانہ بھی جاری کیا۔ حکومت کی پالیسی۔ جیسا کہ کراچی نے لکھا ہے، خاندان عثمانیہ کے ابتدائی تاجداروں کی ایک بڑی خصوصیت جس کا اثر سلطنت کے استحکام پر نمایاں طور سے پڑا،
یہ تھا کہ جب وہ کسی ملک کو فتح کرتے تھے تو قبضے کے بعد ہی اس کی اندرونی نظم و نسق میں مصروف ہو جاتے تھے۔ ان کا مقصد محض فتوحات حاصل کرنا نہ تھا، بلکہ وہ مفتوحہ علاقوں کو اپنے آئین و ضوابط کے مطابق تنظیم دے کر مکمل طور پر سلطنت میں شامل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس طرح بجائے اس کے کہ اپنی فتوحات سے مختلف صوبوں اور بے میل آبادیوں کو ایک غیر مرتب شکل میں اکٹھا کرتے، انہوں نے ایشیائی کوچک میں ایک مرتبہ اور پائیدار حکومت قائم کر لی۔ عہدے قدیم و جدید کے دوسرے مشرقی سلطنتوں کے مقابلے میں دولت عثمانیہ کے زیادہ مدت تک قائم رہنے کی ایک بڑی وجہ اس کے ابتدائی فرمان رواؤں کی یہی پالیسی ہے، اور چونکہ اس پالیسی پر یورپ، شام اور مصر سے زیادہ ایشیائی کوچک کی فتوحات میں عمل کیا گیا، اس لیے وہیں عثمانیوں کی حکومت کو زیادہ استقلال بھی نصیب ہوا۔ اس میں شبہ نہیں کہ ایشیائی کوچک میں استقلال کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہاں ترکوں کی آبادی کثرت سے پھیلی ہوئی تھی، لیکن سلطنت کے استحکام میں فاتحین عثمانی کی اس دانشمندانہ پالیسی کو بھی کچھ کم دخل نہ تھا۔ سلطنت بازنطینی سلطنت کے اندرونی انتظامات سے فارغ ہو کر اورخان یورپ کی جانب متوجہ ہوا، اور اس کی زندگی کے آخری چند سال سلطنت بازنطینی کے یورپین علاقوں میں قدم جمانے کی کوشش میں صرف ہوئے۔ یہ سلطنت 8ویں صدی ہجری 14ویں صدی عیسوی کے وسط میں نہایت کمزور ہو چکی تھی۔ اس کے مقبوضات جو صدیوں تک یورپ میں دریائے ڈینوب اور ایشیا میں اناطولیہ اور شام تک پھیلے ہوئے تھے، اب صرف تھریسا مقدونیہ کے ایک جز جس میں سلونیکا شامل تھا اور یونان میں سوریا کے ایک بڑے حصے تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ ایشیائی مقبوضات تقریباً کل کے کل عثمانیوں کے قبضے میں جا چکے تھے۔ یورپ میں بھی سرویا کا بااقتدار فرما روا اسٹیفن ڈوشن جزیرہ نمائے بلکان کے نصف سے زیادہ علاقوں پر اپنا تسلط قائم کر کے سلونیکا اور اس کے بعد قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے کا حوصلہ کر رہا تھا۔ خانہ جنگیوں نے سلطنت کو اور بھی کمزور کر دیا تھا۔ 739 ہجری 1338 عیسوی میں شہنشاہ اینڈونیکس کے انتقال پر اس کا گرینڈ چانسلر کینٹاکوزین، اس کے نابالغ لڑکے جان پلیلیولگس کا ولی اور ملکہ آئینہ کا ساتھ اس کا مدار المہام مقرر ہوا۔ کینٹاکوزین نے اس پر قناعت نہ کر کے 744 ہجری 1343 عیسوی میں نیکوٹیکا میں اپنے شہنشاہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ ملکہ کو یہ بات سخت ناگوار ہوئی اور اس نے اس کی مخالفت کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں میں لڑائی چھڑ گئی اور دونوں نے اورخان سے مدد کی درخواست کی۔ اس سے پہلے بھی بعض ترکی امیروں نے تخت قسطنطنیہ کے مختلف دعوے داروں میں سے کسی نہ کسی فریق کا ساتھ دیا تھا۔ کینٹاکوزین نے اورخان سے 6000 عثمانی سپاہی مانگے اور اس حمایت کے عوض اپنی لڑکی تھیوڈرا کو اس کی شریک زندگی بنانے کے لیے پیش کیا۔ اورخان نے یہ شرط منظور کی اور 746 ہجری 1339 عیسوی میں 6000 سپاہی کینٹاکوزین کی مدد کے لیے یورپ میں بھیجے۔ کینٹاکوزین نے ان سپاہیوں کی مدد سے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا جو ملکہ کے قبضے میں تھا۔ 1 سال کے محاصرے کے بعد کچھ شہر کے بعض لوگوں کی غداری کی وجہ سے کینٹاکوزین فوج کے ساتھ قسطنطنیہ میں داخل ہوا اور ملکہ کو مجبوراً صلح کے لیے راضی ہونا پڑا۔ صلح اس بات پر قرار پائی کہ کینٹاکوزین اور اس کی بیوی نیز ملکہ آئینہ اور شہزادہ جان پلیلیوگس تخت نشین کر دیے جائیں، چنانچہ چاروں کی رسم تاج پوشی ادا کی گئی۔ اس اتحاد کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے کینٹاکوزین نے اپنی چھوٹی لڑکی کی شادی نوجوان شہنشاہ جان سے کر دی۔ اورخان کا نکاح بھی شہزادی تھیوڈرا سے ہو گیا۔ اورخان نے تھیوڈرا کو اس کے آبائی مذہب مسیحیت پر قائم رہنے کی اجازت دی۔ فی امان اللہ۔